بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، سارے دن مہینے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ بعض مہینوں اور بعض دنوں اور بعض گھڑیوں کو خاص فضیلتیں اور سعادتیں حاصل ہیں۔ انہی میں پورے ہفتے میں سے ایک دن جمعۃ المبارک کا دن ہے کہ اس کو حدیث شریف میں دنوں کا سردار فرمایا گیا۔ یہ دن نہایت اہم ہے فضیلت کے اعتبار سے، نماز جمعہ کے اعتبار سے، خرید و فروخت کے بارے میں احکام کے اعتبار سے، اور حتیٰ کہ قبر کے اعتبار سے بھی اور حشر کے اعتبار سے بھی نماز جمعہ کو ایک انفرادی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الجمعہ کے نام سے پوری سورت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو جمعۃ المبارک کے لیے خاص حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ یہ 28واں پارہ ہے اور 9 نمبر آیت ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا، تو دوڑو، الی ذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو ترک کر دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس آیہ مبارکہ میں بہت زیادہ غور و خوض کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ایمان والوں کو ندائے محبت سے یاد فرمایا، اور دوسرا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعہ کے لیے ندا دی جائے، یعنی کہ اذان دی جائے۔ جمعہ کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، اور یہ دوسری اذان جو ہے صحیح بخاری میں مضمون موجود ہے کہ حضرت سرکار امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا آغاز فرمایا۔ چونکہ مدینہ منورہ سے فاصلے پر، آپ کی شہر سے فاصلے پر رہائش تھی، آبادی بڑھ چکی تھی اور دکان اور مکانات میں اضافہ ہو چکا تھا، تو اس لیے ایک اذان پہلے شروع کی گئی تاکہ لوگ سب معاملات کو چھوڑ کر نماز جمعہ کی تیاری کے لیے مسجد کا رخ کریں۔ تو لہٰذا یہ جو حکم شرع ہے کہ ہم کس وقت کاروبار کو چھوڑیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت بیع جو ہے اس کو ترک کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ تو فقہاء کرام نے یہی بات بیان کی ہے کہ جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے تو اسی اذان پر تمام کاروباری معاملات کو اور اسی طرح دیگر مصروفیات کو ترک کر کے فوراً نماز جمعہ کی جو تیاری ہے اس کی طرف بڑھا جائے۔ ہمارے ہاں اس معاملے میں بہت زیادہ غفلت برتی جاتی ہے، اور اب تو خصوصاً ماہ رمضان شریف کے جمعوں میں کاروباری حضرات کا اور زیادہ رجحان اس طرف ہوتا ہے کہ شاید ساری زندگی کا روپیہ پیسہ اس ایک دن میں ہی جمع ہو جائے۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزاق حقیقی ہے، وہ رزق عطا فرماتا ہے، پھر اس رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اس پاک پروردگار، اس رزاق حقیقی جل مجدہ الکریم نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ جب ندا ہو جائے، جب اذان ہو جائے تو خرید و فروخت کو چھوڑ دیا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک طرف ہمارے ہاں کاروبار میں ترقی اور برکت کے لیے تعویذات و عملیات اور اوراد و وظائف کا سہارا لیا جاتا ہے کہ کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے رزق روزی میں برکت ہو، کوئی تعویذ دے دیا جائے جو دکان میں لگا دیں تو اس سے برکت ہو۔ گزارش یہ ہے کہ ورد وظیفہ کس کے نام کا پڑھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ جو تعویذ شرعی تو حدود میں رہ کر لکھا گیا تو وہ بھی کلام الہی اور آیات اور دعاؤں پر مشتمل ہوگا، اور تیسرا مرحلہ دعاؤں کا ہے، تو دعا بھی کس سے کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو جس پاک پروردگار کے نام کا وسیلہ اختیار کرنا ہے اور جس پاک پروردگار کے حضور عرض کرنا ہے اور جس کے نام کی مالا جپنا ہے اور جس کے حضور رزق کی برکت کی استدعا اور استغاثے پیش کرنے ہیں، وہی پاک پروردگار تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اپنے معاملات کو، خرید و فروخت کو ترک کر دو، اس کو چھوڑ دو، اور پھر کیا ہے؟ سعی کرو۔ پاک پروردگار فرماتا فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف دوڑو،
اللہ تبارک و تعالی، یہاں ذکر اللہ سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ ہے، کہ اس کو نماز کو بھی اللہ کا ذکر کہا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دے اس کو ترک کر کے ہم اس میں کوئی خیر پا سکیں، اور جب خرید و فروخت کو چھوڑنے، نماز جمعہ کی تیاری کرنے، نماز جمعہ کو پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اگر تم اس پہ غور کرو کیوں بہتر ہے۔ ایک طرف کام کاروبار، کھیل کود، دوست یار بیلیوں کی بزم نشست ہے کہ آج چھٹی کا دن ہے، بیٹھے ہیں، گرمیوں کے ایام ہو تو بولے آج مینگو پالٹی نہر کے کنارے ہوگی، شادی بیاہ کے دن رکھنے ہیں تو لوگ اس کے لیے جمعہ کہتے ہیں کہ چھٹی کا دن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے جمعہ کا دن منتخب کیا ہوتا ہے، اور بعض لوگوں نے کھیل کود کے لیے خاص جمعہ کا دن منتخب کیا ہوتا ہے، جبکہ یہ دن ابھی آپ احادیث سنیں گے، یہ فضائل اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا خاص دن ہے۔ لہٰذا یہ جو حکم ہے کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اس سے مراد پہلی اذان ہی ہے، اور دوسرا یہ حکم ہو گیا کہ خرید و فروخت کو ترک کر دیا جائے۔ اذان کے بعد خرید و فروخت کریں گے تو مت خیال کیجئے کہ اس میں خیر برکت ہوگی، کیونکہ برکت اسی طرف ہے جو ندا آ گئی ہے اللہ کی یاد کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے کے لیے، نماز جمعہ کی ادائیگی جو ہے وہ مسجد میں کرنے کے لیے، ان امور کے اندر ہی خیر ہوگی، نہ یہ کہ جو ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ علماء سیر نے بیان کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر شریف کا دن تھا، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ چاشت کے وقت حضور علیہ السلام قباء کے مقام پر ٹھہرے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات تک حضور علیہ السلام نے قباء ہی میں قیام فرمایا اور یہیں پر مسجد کی بنیاد رکھی۔ جمعہ کے دن آقا علیہ السلام نے اس قباء کے ایریے سے مدینہ منورہ شہر پاک جانے کا قصد فرمایا، اور جب حضور علیہ السلام نے شہر کی طرف رخ کیا ہے تو بنی سالم بن عوف کی وادی کے درمیان جمعہ کا وقت آ گیا، اور وہیں جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ آج اس کی یاد میں اب بھی مسجد جمعہ مدینہ منورہ میں اس جگہ پر موجود ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلا جمعہ تھا جو آپ نے مدینہ منورہ میں اس مقام پر ادا فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، جمعہ کے بہت سارے فضائل ہیں، اس میں ایک پہلی حدیث مبارک سماعت کیجئے۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ میں یہ حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا۔ سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر دن جس پر سورج نے طلوع کیا جمعہ کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعہ کے دن ہی انہیں جنت سے زمین پر اترنے کا حکم ہوا۔ اور چوتھی اہم چیز جمعہ کی ہے، فرمایا کہ قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ تو تخلیق آدم علیہ السلام کا یہ دن ہے جمعۃ المبارک۔ دوسری حدیث شریف سماعت فرمائیے، یہ سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز کے اندر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا۔ سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو، کیونکہ یہ دن مشہود ہے۔ مشہود سے مراد یعنی اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑھے گا وہ میرے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جو اسی حدیث کے راوی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد سن کر میں نے بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، بعد از وصال، بعد از انتقال، اس کے بعد بھی؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے مبارک جسموں کو کھائے، فنبی اللہ حی یرزق
اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ اس حدیث پاک سے جو ابن ماجہ کی ہے چند باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ حکم دیا کہ جمعہ کے دن درود کی کثرت کرو، لہٰذا حکم کی تعمیل میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم روزانہ جتنی تعداد میں درود شریف پڑھتے ہیں جمعہ کے دن اس تعداد میں اضافہ کر لیا جائے، تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد پاک پر عمل کی سعادت نصیب ہو جائے، اور انشاءاللہ اس سے برکت بھی حاصل ہوگی۔ دوسری اس حدیث پاک سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اپنے مزارات طیبات میں زندہ ہیں۔ فنبی اللہ حی یرزق، یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے۔ انبیاء کے مبارک جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، اور یہ رسل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا عالم ہے۔ امام الانبیاء علیہم التحیۃ والثناء کی حیات طیبہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ رازدان محبت سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدی الشاہ امام محمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ خیر الانام علیہ الصلوۃ والسلام میں عرض کرتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبور شریفہ میں پوری حیات کامل کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری حیات کامل کے ساتھ اپنے مزار انور میں جلوہ گر ہیں، اور آقا علیہ السلام جب جہاں جس پہ کرم فرمانا چاہیں جسم انور کے ساتھ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کے عقائد کا حصہ ہے۔ تیسری حدیث مبارک سماعت کیجئے، یہ حدیث مبارک بھی سنن ابن ماجہ میں ہے۔ حضرت ابو البابا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی لیے ہم نے آج کا یہ عنوان رکھا ہے کہ دنوں کا سردار۔ فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ یعنی جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ الکریم، کس قدر اہم ترین دن ہے جمعۃ المبارک کہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بقرہ عید اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ فرمایا کہ جمعہ میں 5 خصلتیں ہیں، 5 خوبیاں ہیں روز جمعہ میں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمبر 2، اسی میں یعنی جمعہ کے دن انہیں زمین پر اتارا۔ نمبر 3، جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام نے وصال فرمایا۔ نمبر 4، جمعہ میں ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس چیز کا بندہ سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرمائے گا، جب تک کہ حرام کا سوال نہ کرے۔ آپ عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ دینی اجتماعات اور مختلف پروگراموں میں ہمارے علماء یہ دعا میں الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ الہی جس نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی نیک جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ تو یہ نیک جائز کا جو استعمال ہے وہ اسی لیے کہ حدیث شریف میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کی اس گھڑی میں جو مقبولیت کی گھڑی ہے ہر سوال پورا کرے گا، الا یہ نہیں پورا کرے گا کہ کوئی بندہ حرام چیز کا سوال کرے، ناجائز چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے۔ اور 5ویں خصوصیت اس کے اندر یہ بیان کی کہ جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، اور یہ اب اہم ترین حصہ ہے اس حدیث شریف کا۔ فرمایا کوئی مقرب فرشتہ یعنی جس کو بڑا قرب حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا، ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ مقرب فرشتے بھی ڈرتے ہیں، آسمان بھی، زمین بھی، ہوا بھی، پہاڑ بھی اور دریا بھی، یہ سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے آپ حدیث سن چکے ہیں کہ قیامت بھی جمعہ کے دن آئے گی، تو اس لیے پرندے سہمے ہوتے ہیں جب تک سورج نہ نکلے، درندے سہمے ہوئے ہوتے ہیں، جنات کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ جو جمعہ طلوع ہو رہا ہے یہی قیامت کا دن نہ ہو، اور جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو انہیں اطمینان ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ
کہ سورج مشرق سے طلوع ہوا اور قیامت کا سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا، تو اس لیے انہیں اطمینان طلوع کی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ آج قیامت کا دن نہیں ہے۔ ہوائیں ڈر رہی ہیں، درخت ڈر رہے ہیں، پہاڑ ڈر رہے ہیں، دریاؤں میں خوف ہے، اور فرشتے جو گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، جو معصیت اور گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے وہ بھی مقرب، وہ ڈرتے ہیں۔ تو ہم انسان مسلمان کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک لمبی فہرست گناہوں کی جمعہ کے لیے بنائی ہوئی ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے کچھ چیزیں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ تو خدارہ اس دنوں کے سردار کی اہمیت کو پیش نظر رکھیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جمعۃ المبارک کو جسٹ فارمیلٹی کے طور پر لیا جاتا ہے، جبکہ یہ ایسا ہے نہیں ہے۔ چوتھی حدیث مبارک سنیے، امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے اس کو حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا۔ اس کے راوی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا، جمعہ کے دن، اور رات اس وقت جاری ہے، جمعرات گزر چکی، جمعرات کا دن، اور یہ جو شب ہے یہ جمعہ کی شب ہے، تو فرمایا جو جمعے کی شب میں یا جمعے کے دن مرے گا اسے عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو جمعہ کے دن مرا وہ شہادت کا رتبہ پاتا ہے۔ شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شہید حقیقی، ایک شہید حکمی۔ تو یہ شہید حکمی کے اندر داخل ہوتے ہیں، جیسے حدیث میں ڈوب کر مرنے والے کو، جل کر مرنے والے کو، دب کر مرنے والے کو، یا طاعون میں مبتلا ہو کر جو مر گیا۔ اسی طرح وہ عورت کہ جس کے ہاں بچی کی پیدائش ہے تو وہ اس پیدائش کے وقت میں اس کی جان چلی گئی، ان سب کو شہید کہا گیا ہے۔ یاد رہے یہ جتنی بھی قسمیں بیان ہوئی ہیں اس میں یہ لازم ہے کہ وہ جو جمعہ کے دن جس کا انتقال ہو رہا ہے یا دیگر جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں خاتمہ ایمان پر ہو، خدا نخواستہ کو کفر پر مرا ہے تو اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ یہاں آپ کو ایک محبت بری بات سناؤں کہ ہمارے شیخ کریم حضور سیدی و سندی ولی کامل پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اپنے وصال شریف سے چند دن پہلے مختلف نشستوں میں فرماتے تھے کہ وفات پانے کے لیے دن کون سا اچھا ہے، تو حدیث میں تو فرمایا کہ جمعے کی شب اور جمعے کا دن آیا ہے، لیکن یہ ہماری سمجھ سے میں نہیں تھا کہ ہمارے شیخ کریم کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور چنانچہ ایسے ہوا کہ جمعرات کو آپ نے عشاء کی نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد تازہ وضو پھر فرمایا اور کلمہ شہادت ذکر اذکار کرتے ہوئے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف تشریف لے گئے، اور جنازہ شریف اور تدفین کا عمل نماز جمعہ کے بعد ہوا۔ تو جمعہ کے دن خاتمہ خیر پر ہو جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کس قدر یہ اہم ترین دن ہے۔ پھر ابھی ایک حدیث شریف آپ نے سماعت کی ہے کہ جو کہ ابن ماجہ کے حوالے سے کہ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس پر مزید ایک حدیث پاک سماعت کیجئے جو صحیح بخاری کتاب الجمعہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا کہ حامی بے کساں شفیع مجرماں محبوب رب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کا دن ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو مسلمان بندہ اسے پائے، اس گھڑی کو، اس ٹائم کو پائے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا وہی عطا فرما دی جائے گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ وہ وقت بہت تھوڑا سا ہے، یعنی وہ ٹائم جو جمعہ کے دن گھڑی آتی ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں مختلف روایات و اقوال ہیں کہ وہ ٹائم کون سا ہے، تو قوی اقوال میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جیسے بہار شریعت کے چوتھے حصے میں صدر الشریعہ علیہ رحمت نے بھی لکھا کہ جب امام خطبے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جمعہ کی آخری ساعت ہے، یعنی جب سورج غروب ہو جائے گا تو پھر تو دن ختم ہو جاتا ہے،
تو سورج غروب ہونے سے پہلے. اور یہ بات ہم نے کل بھی حضور سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر خیر کے دوران گزارش کی کہ آپ پھر اس وقت اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھا دیتی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی کہ الہی وہ گھڑی آ گئی کہ جب تو اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے. گرامی قدر حضرات، نماز جمعہ، یہ تو جمعے کے دن کے فضائل تھے. نماز جمعہ کی فضیلت پر ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے گا. یہ جو حدیث شریف آپ کی گوش گزار کی جا رہی ہے یہ صحیح مسلم میں ہے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضور اقدس شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر وہ جمعہ کو آیا، خطبہ سنا اور چپ رہا، اس کے لیے ان گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہوئے ہیں، یعنی گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ کے درمیان. اور ان کے علاوہ فرمایا مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور جس نے کنکری چھوئی اس نے لغو کیا. لغو کہتے ہیں فضول کام کو، عبث بیکار کام کو. تو اب یہ جس نے کنکری چھوئی اس نے لغو کام کیا، یعنی یہ احکام میں بات شامل ہے کہ جب بندہ جمعہ کے لیے آ جائے اور خطبہ ہو رہا ہو تو وہ کوئی ایک کنکر بھی پڑی ہے تو وہ اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھ رہا ہے، مسجد کا صف کا تنکا توڑ رہا ہے، اپنے بالوں سے کھیر رہا ہے اور کوئی دھاگے توڑ رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگرچہ دیکھنے میں یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن جمعہ اور خطبے کی اہمیت اس قدر ہے کہ ان چیزوں سے بھی منع فرمایا گیا ہے. ایک حدیث پاک اور سماعت کر لیجئے، صحیح ابن حبان میں ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا. حضور جان نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 5 چیزیں ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دے گا. نمبر 1، جو مریض کو پوچھنے جائے. ہم نے اس کی فضیلت پر بھی ایک گزشتہ نشستوں میں ہمارے سے تیمارداری کے جو فضائل ہیں تو وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی ہوں گے، اس کو سن لینا چاہیے. اور ایک کام ہے جو مریض کی تیمارداری کو جائے. نمبر 2، جو جنازے میں حاضر ہو. اور نمبر 3، روزہ رکھے. نمبر 4، جمعہ کو جائے. اور نمبر 5، غلام آزاد کرے. تو جمعہ کے دن ہمیں یہ 4 چیزیں بشمول جمعہ تو مل سکتی ہیں. ایک نماز جمعہ، دوسرا جمعے کے دن کسی کی تیمارداری، اور تیسرا جمعہ کے دن یعنی جنازے میں شرکت، اور چوتھی چیز ہے جمعہ کے دن روزہ. تو یہ رمضان شریف کا روزہ تو مزید نور علی نور ہے. تو البتہ مطلقاً یہ حدیث شریف میں تو نفلی روزہ بھی اس سے مراد ہے کہ جو ایک دن میں، اور چونکہ اب غلاموں کا چلن نہیں ہے ہمارے اس دور میں کہ غلام بکتے ہوں اور ان کو خرید کر آزاد کیا جاتا ہو، تو لہٰذا وہ چیز اب حاصل ہونا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے. تو باقی 4 چیزیں جو ہیں وہ ایک دن میں حاصل ہو سکتی ہیں. تو جس طرح جمعہ پڑھنے کی فضیلت ہے، جمعہ کے دن کی فضیلت ہے، اور آپ نے ابھی سنا کہ اس کے پچھلے جمعے سے اس جمعے کے بیچ کے جو صغیرہ گناہوں کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اسی طریقہ کے ساتھ جو جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر و اجازت کے نماز جمعہ کو ترک کر دیتے ہیں، جسٹ فارمیلٹی، وہ کوئی بات نہیں ہے، پڑھ لیا، نہ پڑھا تو نہ پڑھا، تو یہ حدیث پاک سماعت کر لیجئے. یہ حدیث مبارک صحیح مسلم کتاب الجمعہ میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا. اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی یہ مروی ہے کہ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے، معاذ اللہ. یعنی یا تو لوگ اپنی اس غلط حرکت اور غفلت کو چھوڑ دیں گے. کون سی؟ جو جمعہ چھوڑتے ہیں. جمعہ چھوڑنے کی حرکت کو چھوڑ دیں، جمعہ چھوڑنے کی عادت کو چھوڑ دیں. اگر وہ نہیں کریں گے تو معاذ اللہ پھر یہ ہوگا کہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا اور پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں ایسی آفت سے بچائے. اور دوسری حدیث پاک سنیے جس کو امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم کبیر میں لکھا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا.
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی عذر کے بغیر 3 جمعے چھوڑے وہ منافقین میں لکھ دیا گیا، معاذ اللہ والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ نماز جمعہ جو ہے اس کو کسی صورت بھی ترک نہ کیا جائے، اور خصوصاً یہ جمعہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے، یہ تو ماہ رمضان شریف کا جمعہ ہے، اس کی تو فضیلت سبحان اللہ، اور کیا کہتے ہیں کہ نور علی نور ہے۔ یہ ایک حدیث سن لیجئے جو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی رمضان شریف کے مہینے میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا، نیز شب جمعہ جو اس وقت جاری ہے اور روز جمعہ جو کل ہوگا کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے تھے۔ تو احباب ذی وقار، یہ رمضان شریف کا پہلا جمعہ آ رہا، رمضان اور غیر رمضان، اس میں کوشش کریں اور اس غفلت سے اپنے آپ کو بچایا جائے جو جمعہ چھوڑنے کا معمول ہمارے ہاں چلا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آیت مبارکہ کا یہ حصہ جو رب العزت نے فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو معنی تو اس کا یہی کیا جاتا ہے کہ دوڑو، تو اس سے مراد بھاگنا نہیں ہے، اسپیڈ نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب نیکی کا موقع ملے تو اسے آئے بائیں شائیں چونکے چنانچہ اب کرتے ہیں، اب کریں گے، یوں کریں گے، وہ کریں گے، اس کی نظر نہ کر دیا جائے۔ حضرات صوفیہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو ہر نیک کام کو آئندہ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی نیک بات کرنے کا ارادہ ہوا کہ کل کرے گا، شام کو کرے گا، شام کو کہتا ہے صبح کو کرے گا، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو ابھی نہیں ہو سکا، جو صبح کو نیکی نہیں کر سکا، وہ شام کو تیرے لیے آسان نہیں ہوگی۔ جو آج نہیں کر سکا اسے کل پہ چھوڑا ہے تو کل بھی وہ کرنا آسان نہیں ہوگی۔ لہٰذا نیکی کا موقع بھی ہو اور دل و دماغ بھی نیکی کی طرف رغبت دلا رہے تو فوراً اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ رب تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 148 میں فرماتا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ۔ تو ہمیں اصل مقابلہ نیکیوں کے معاملے میں کرنا چاہیے، لیکن یہاں عجیب بات ہے کہ نماز جمعہ اور روز جمعہ جو کہ نیکیوں کے حاصل کرنے اور برکتوں کے حصول کا بہترین موقع ہے، اس کے معاملے میں ہم نہایت غفلت برت رہے ہیں۔ اسلاف کا طریقہ کیا تھا؟ وہ بزرگ، وہ اولیاء، وہ صلحاء، وہ اہل بیت اطہار، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان، جن سے ہم محبت اور عقیدت کا دم بھرتے ہیں اور ان سے محبتوں کے نعرے لگاتے ہیں، ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا؟ امام محمد غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں نقل کیا کہ پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ لوہار یا جوتے سینے والا، لوہار اپنا ہتھوڑا اوپر اٹھاتا یا جو جوتا سینے والا ہے وہ اپنی سوئی کو جوتے میں داخل کرتا، اور اسی دوران اس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑ جاتی، تو پھر کیا ہوتا؟ وہ جوتا سینے والا سوئی باہر نہ نکالتا، اور لوہار نے جو تھوڑا اٹھایا ہوتا تھا گرم لوہے پر مارنے کے لیے، تو وہ اس مطلوبہ جگہ پہ ہتھوڑا نہیں مارتا تھا، بلکہ وہ وہیں سوئی کو چھوڑ کر اور یہی ہتھوڑے کو چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد کی طرف چلا جاتا۔ یہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سے بھی پہلے وقت کے حالات کو احیاء العلوم کے اندر نقل کیا۔ حضرت ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور خلافت میں جمعہ کے دن میں دمشق آیا۔ لوگ اس وقت نماز جمعہ کے لیے جا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر مطلوبہ مقام کی طرف سفر جاری رکھوں گا تو نماز چھوٹ جائے گی، یعنی یہ مسافر ہیں، اب شہر دمشق آ گیا ہے، تو اب انہوں نے کہا کہ میں سفر جاری رکھوں گا تو جمعہ ہاتھ سے نکل جائے گا، لہٰذا میں پہلے نماز ادا کر لوں۔ یہ سوچ کر میں نماز کے لیے چلا اور مسجد کے دروازے کے پاس آ کر اونٹ کو بٹھایا اور اسے باندھ کر میں مسجد میں داخل ہو گیا۔ عظیم تابعی حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
وہ فرماتے ہیں کہ 20 سال ہو گئے ہیں مجھے، 20 سال ہونے کو آگے ہیں کہ مسلسل نماز کی اذان کی آواز ٹھیک اس وقت کان میں پڑتی ہے جب میں مسجد کے سامنے پہنچ چکا ہوتا ہوں۔ یہ ہمارے اسلاف کا اور بزرگوں کا عمل تھا۔ حضرت ابو عبد الرحمن رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ مرض میں بھی مبتلا ہوتے تو ان کے محبین انہیں اٹھا کر نماز باجماعت کے لیے مسجد میں لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو عبد الرحمن اپنی بیماری کے دوران کیچڑ اور بارش کے باوجود اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے کہ ان کو اٹھا کے لے جاؤ مسجد میں تاکہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں۔ حضرت وقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت اعمش کی خدمت میں تقریباً میں 2 سال حاضر رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کی جماعت کی کوئی رکعت نکلی ہو، بلکہ تقریباً 70 سال سے آپ کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مزید حیرانگی کی بات سنیے، پہلی صدی میں یہ ہم 15ویں صدی میں ہیں، پہلی صدی میں سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستوں کو لوگوں سے بھرا ہوا دیکھا جاتا تھا۔ لوگ چراغ لیے ہوئے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد کی طرف جاتے، گویا عید کا دن محسوس ہوتا تھا۔ یہ بات یاد رہے کہ جمعہ کے اجتماعات جو تھے وہ قصبوں، دیہاتوں اور ہر گلی محلے میں نہیں ہوتے تھے، مین مرکزی شہر کے اندر اسی کو جامع مسجد کہتے تھے، تو جمعہ کی نماز وہاں۔ اب تو گلی محلوں میں جمعے شروع ہو گئے، اس کے باوجود بھی لوگ دوسری اذان کا گھر بیٹھے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ پہلی صدی کے وہ حضرات ہیں جو سحری کے وقت یا فجر کی نماز پڑھ کر اپنے دیہاتوں سے سفر کر رہے ہوتے تھے شہر کی طرف کہ ہم نے جمعہ کی نماز جو ہے وہ شہر میں جا کر ادا کرنی ہے۔ اور امام محمد غزالی رحمہ اللہ و دیگر حضرات بیان کرتے ہیں، اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامع مسجد کی طرف جلدی جانے کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے اسلاف کے طریقوں کو سامنے رکھ کر جو خیر کی امور ہیں انہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا پہلے جو جمعے چھوٹے اس پہ توبہ کی جائے، اس کی قضاء کے لیے تو پھر اس دن کی ظہر کی نماز ہی پڑھی جائے گی جس کا جمعہ چھوٹ گیا۔ اور آئندہ کے لیے ہم سب پکا ٹھکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ الرحمن نماز جمعہ کی ان فضیلتوں کو حاصل کریں گے، اور پہلی اذان ہوتے ہی تمام تر معمولات کو، خرید و فروخت ہے تو، گھر میں مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو میدانوں میں کھیل کے اندر مصروف ہیں تو، الغرض کوئی بھی کام ہے جب مالک کا حکم آ گیا کہ وذر البیع، خرید و فروخت کو چھوڑو اور اللہ کی یاد یعنی نماز جمعہ کے لیے دوڑو، تو پھر ہمیں اسی حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ اور خود رب تعالیٰ نے فرما دیا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور ہمیں بہتر ہی پانا چاہیے۔ جس کو رب تعالیٰ بہتر فرمائے یقیناً اول و آخر وہی بہتر ہے۔ دکاندار حضرات بھی غور کریں کہ پہلی اذان ہوتے ہی دکانوں کو بند کر دیں، انشاءاللہ رزق میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے حکم پر بند کرنا ہے جس مالک نے ہمیں رزق عطا فرمانا ہے اور جو ہمیں رزق عطا فرماتا ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے اور اچھے صاف کپڑے پہنے جائیں۔ جمعہ کے دن باوقار طریقے سے مسجد کا رخ کرنا چاہیے، خوشبو کا استعمال کیا جائے، اور جمعہ کے دن قبرستان جانے کی فضیلت ہے، خصوصاً جن کے والدین یا ان میں سے کوئی فوت ہو گیا تو حدیث شریف میں ذکر ہوا کہ جو جمعہ کے دن اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کو جائے تو ایک حدیث میں اسی پر فرمایا اللہ اسے بخش دیتا ہے، اور ایک حدیث میں مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کو جائے اور جا کر سورہ یاسین شریف پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی بخش دیتا ہے جو اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کی قبر پہ سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہے، اور قبر والے ماں باپ جو ہیں ان کی بھی اللہ تعالی بخشش فرما دیتا ہے۔ جمعے والے دن درود شریف کی کثرت کے بارے میں تو آپ سماعت فرما چکے، تو مزید کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ روز جمعہ مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
صلاۃ والسلام کے نذرانے پیش کیے جائیں۔ جب نماز جمعہ ہو جائے تو پھر اپنے کام کاج کی طرف، یعنی جمعہ کی نماز کے بعد کاروبار ممنوع نہیں ہے، دکانیں کھولیے، جائیے، اپنا جائز کام صداقت کے ساتھ تجارت کیجیے، بالکل اس کی اجازت ہے۔ جمعہ کی تمام سنتیں مؤکدہ ہیں، 4 سنتیں جمعہ کی جماعت سے پہلے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم 2 فرض ادا کر لیتے ہیں تو پھر 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں اور پھر 2 نفل ہیں۔ تو بعض لوگ پوچھتے اس میں نیت کیا کریں؟ صدر الشریعہ فرماتے قبل از جمعہ اور بعد از جمعہ، تو لہٰذا یہ 4 رکعتیں پہلے والی ہیں، یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، اور بعد والی جو سنتیں ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ یہ تفصیل آپ بہار شریعت کے اندر، اور بہار شریعت کے اندر جو جمعہ کا جو باب ہے وہاں پر تمام یہ تفصیل کے ساتھ مسائل لکھیں، لیکن مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا۔ تو اس میں بھی بعض لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ جمعہ کے فرض پڑھے اور بھاگے اور باقی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرا ایک مسئلہ یہاں ذہن نشین رکھیں کہ وہ حضرات جو دوسری اذان کے سراپا انتظار ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمیں پھر سے بلاوا آئے اور پھر ہم مسجد کو اپنا چہرہ مبارک دکھائیں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پھر امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ حدیث شریف میں یہ مضمون ہے کہ ملائکہ مسجدوں کے دروازے پر آ جاتے ہیں، جو پہلے جمعہ کے لیے آئے اس کو اونٹ وغیرہ قربانی کرنے، بعد میں آئے گائے وغیرہ، اس کے بعد جو آئے اس کو بکری دمبا وغیرہ، جو اس کے بعد آئے مرغ تصدق کرنا، اور جو اس کے بعد آئے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کے احترام میں رجسٹر کلوز کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں اکثریت تو ہماری آتی اس وقت ہے کہ جب رجسٹر بند ہوتا ہے، تو جمعے کو فارمیلٹی نہ لیجئے، اس کو اسلام کے شعائر میں سے ہے، اسلام کے بنیادی دنوں میں سے ہے۔ تو جو حضرات اس وقت مسجد میں آتے ہیں کہ جب خطبہ شروع ہے، وہ آ کر پھر کیا کرتے ہیں جناب کہ وہ سنتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو ہرگز اس وقت سنتیں شروع کرنے کی اجازت شرعی طور پر نہیں ہے، وہ بیٹھ جائیں، خطبے کو سنیں اور پھر جماعت میں شرکت کریں۔ اب یہ جو 4 سنتیں پہلے رہ گئی ہیں ان کو بعد کے اندر ادا کریں، اور یہ ابھی عرض کیا جا چکا کہ جمعہ کی ساری سنتیں مؤکدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک دن کے احترام کی توفیق دے، ہمیں قدردان بنائے، ہمیں بے قدری والی جو کیفیت ہے اس سے نکال کر قدر کی دولت اور توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔